السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ محکمہ موسمیات کوئی پیش گوئی کرتا ہے کہ 2 دن بعد فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں جگہ پہاڑوں پر برف باری ہوگی، یا میدانی علاقوں میں شدید آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور سیلاب کا خطرہ ہے۔ کبھی تو یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوتی ہے اور کبھی اس کے بالکل ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ جہاں بارش کی پیشین گوئی کی ہوتی ہے وہاں دھوپ نکل آتی ہے، اور جہاں بارش کا اتا پتہ نہیں ہوتا وہاں کھل ڈل کے بارش ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ناظرین، اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بادشاہ نے سفارش پر ایک موصوف کو محکمہ موسمیات کا وزیر بنایا۔ سفارش کرنے والی موصوف نے تعریفوں کے پل باندھ دیے اور بادشاہ کو یقین دلایا کہ یہ آدمی آپ کے بہت کام کا ہو سکتا ہے۔ سو بادشاہ نے اس کو آزمانے کے لیے محکمہ موسمیات میں وزیر کا عہدہ دے دیا۔ کچھ ہی دن بعد بادشاہ کے شکار کرنے کا اچانک سے دل چاہا۔ بادشاہ نے وزیر موصوف کو بلا کر پوچھا کہ آئندہ دنوں کا موسم کیسا رہے گا۔ وزیر نے تھوڑا سا سوچا اور کہا کہ حضور، آئندہ ہفتے موسم خشک اور اچھا رہے گا اور کافی خوشگوار ہوگا، اور بارش کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر آپ شکار پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے لاؤ لشکر کو تیاری کی اجازت دی اور اس کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ جب سارا لاؤ لشکر تیار ہو چکا تو وہ شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک کمہار نظر آیا جو مٹی کے برتن اپنے گدھے پر لاد کر شہر بیچنے کے لیے آ رہا تھا۔ ابھی کمہار بادشاہ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اور لاؤ لشکر کے ساتھ میری طرف آ رہا ہے کہ اتنی دیر میں بادشاہ کے 2 کارندے بڑی تیزی اور پھرتی سے اس کے پاس آئے اور اس کو راستے سے ہٹانے لگے۔ اس نے کارندوں سے پوچھ لیا کہ بادشاہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو کارندوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں اے برتن بنانے والے کمہار کہ بادشاہ شکار کے لیے جا رہا ہے۔ کمہار نے اس کے سپاہیوں کو کہا کہ یہ موسم شکار کا تو نہیں ہے۔ آخر یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پڑی اور اس نے کمہار کو اپنے پاس بلانے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے سپاہی کمہار کو بادشاہ کے پاس لے کر آئے تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم ان سپاہیوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو کمہار نے باادب ہو کر عرض کیا کہ حضور، میں تو یہ ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ موسم شکار کا نہیں ہے، آپ کہاں شکار کو جا رہے ہیں؟ بادشاہ کو تھوڑا تجسس ہوا۔ اس نے کمہار سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کمہار نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ابھی تھوڑی دیر تک بارش ہو جائے گی اور آپ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار پر جا رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا حیران تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تم کو کیسے پتہ چلا کہ ابھی بارش ہونے والی ہے؟ حالانکہ ہمارے وزیر نے تو کہا ہے کہ اس پورے ہفتے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور موسم بہت خوشگوار رہے گا۔ بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ شاید بادشاہ کو اور اس کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر کمہار تھوڑا سا سٹ پٹا گیا ہے اور تھوڑا سا اپنی عقل کھو بیٹھا ہے، لہٰذا اس کی عقل ٹھکانے پر لانے کے لیے اس کو 2 جوتے رسید کرنے چاہیے۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کے 2 جوتے لگاؤ اور اس کو چلتا کرو۔ سپاہی نے جیسے ہی یہ بات سنی، جیسے کہ وہ پہلے ہی بےتاب تھا، اس کو 2 جوتے جڑ دیے اور اس کے بعد کمہار نے اپنے گدھے کو پکڑا اور اپنی راہ شہر کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی آگے ہی گیا تھا
کہ کالے بادل آنا شروع ہو گئے، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور موسم نے یکسر اپنا رخ ہی بدل لیا۔ بادشاہ جیسے ہی جنگل کے پاس پہنچا تو یکا یک آندھی اور تیز بارش نے اس کا راستہ روک لیا، اور بارش اتنی آنن فانن اور یکا یک اور تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا جنگل اور میدان کیچڑ اور دلدل بن گیا۔ بادشاہ کے سپاہی ادھر ادھر کوئی سائبان تلاش کرنے لگے۔ خود بادشاہ نے بھی کسی درخت کے نیچے پناہ لی اور اس کے سارے کپڑے بارش کی وجہ سے گیلے اور کیچڑ کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ بادشاہ کو ساری باتیں یاد آنا شروع ہو گئیں کہ وزیر نے کیا کہا تھا اور کمہار نے کیا کہا تھا۔ بادشاہ شکار کو بالکل بھول گیا اور بارش ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بارش ختم ہوئی، لیکن کیچڑ اور دلدل کی وجہ سے اس نے فوراً اپنے لاؤ لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ سو سارا لاؤ لشکر واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ جیسے ہی اپنے محل پہنچا، اس نے فوراً دربار میں وزیر کو بھی طلب کیا اور کمہار کو بھی طلب کیا۔ وزیر موصوف کی تو جیسے زبان ہی بند ہو گئی ہو۔ بادشاہ نے فوراً اس کو برخاست کرنے کا حکم دیا اور سب کے سامنے اس کو 2 جوتے لگانے کا بھی حکم دیا۔ سو وزیر موصوف تو جوتے کھا کر چلتے بنے، لیکن کمہار کو بادشاہ نے کہا کہ آج سے تم میرے وزیر موسمیات ہو۔ اس کو انعام و کرام کا لالچ بھی دیا اور اس سے کہا کہ تم آج ہی اپنا منصب سنبھال سکتے ہو۔ کمہار بہت عاجزی سے بولا کہ حضور، کہاں میں اور کہاں یہ وزارت؟ کمہار بولا، حضور، کہاں میں اور کہاں یہ وزارت؟ آپ مجھے اس سے بالکل الگ رکھیں۔ میں بالکل جاہل اور ان پڑھ ہوں۔ میں صرف برتن بنانا، ان کو گدے پر لادنا اور شہر جا کر بیچنا جانتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ تم نے پھر بارش کی پیشین گوئی کیسے کی؟ تو اس نے کہا کہ حضور، وہ میں نے نہیں، وہ تو میرے گدھے نے کی تھی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہتا ہے، حضور، مجھے بہت عرصہ اس گدھے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ جب بھی یہ گدھا اپنے کان نیچے کرتا ہے تو بارش ضرور ہوتی ہے، اور یہ میرا تجربہ ہے کہ اس کی پیشین گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ یہ سن کر بادشاہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جیسا کہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اس نے فوراً ہی اگلی بات کہی کہ کمہار کو جانے دو اور اس گدھے کو وزیر موسمیات رکھ لو۔ بادشاہ نے تاریخی فیصلہ کر لیا تھا اور ایک گدھے کو اپنا وزیر موسمیات مقرر کر دیا تھا۔ مورخ کا کہنا ہے کہ گدھوں کو وزیر بنانے کی ابتدا تبھی سے ہوئی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ کہانی؟ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ میرا چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اویس احمد ولاگز، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔